والإسلام ديني ومحمدا رسول الله بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کی صفات خاصہ میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے اور زندہ سے مردہ کو۔ اس کا مفہوم تو بہت عام ہے اور اس میں بہت ساری صورتیں داخل ہو سکتی ہیں۔ اس طرح کہ نطفے سے انسان کو پیدا کیا، نطفہ ایک مردہ چیز، بے جان چیز ہے، اور اس سے انسان کو پیدا کرنا، انسان کو زندہ کرنا، یہ مردے سے زندہ، اور زندہ سے مردہ کہ انسان کو زندہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے موت دے دی۔ ایک یہ صورت بھی ہو سکتی ہے، اور ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کافر کے گھر میں مسلمان کو پیدا کرنا اور مسلمان کے گھر میں کافر کو پیدا کرنا۔ مسلمان زندہ کی حیثیت رکھتا ہے، زندہ کے مانند ہے، اور کافر جو ہے وہ مردہ کی سی حیثیت رکھتا ہے، مردہ کے زمرے میں ہے، مردہ کے مانند ہے۔ ایک صورت اس کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو ذکر کرتا ہے اس کی مثال زندہ کی سی ہے، اور جو ذکر نہیں کرتا اس کی مثال مردہ کی سی۔ حدیث کا مفہوم ہے تو ذکر کرنے والا زندہ ہے، ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے۔ جب ان کے دل، ذکر کرنے والے کا دل زندہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زندہ ہے، کیونکہ جب دل زندہ ہوتا ہے تو انسان زندہ ہوتا ہے، اور جب دل زندہ نہیں ہوتا، دل مردہ ہوتا ہے تو انسان مردہ ہو جاتا ہے۔ کسی نہ کسی درجے میں یہ صورت بھی داخل ہو سکتی ہے، لیکن اصل جو اس آیت کا مقصد ہے، جس مقصد کے تحت اس آیت کو لایا گیا کہ مردہ میں سے زندہ، زندہ میں سے مردہ، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اپنی قدرت اور اپنی طاقت کو دکھانا چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت وہ ذات ہے کہ جو زندگی میں سے موت کو نکالتا ہے اور موت میں سے زندگی کو نکالتا ہے، تاکہ انسان کے یقین کے اندر اضافہ ہو، انسان کے یقین کے اندر بڑھوتری ہو۔ کیونکہ اللہ رب العزت اس طرح کی جتنی صفات ذکر کرتے ہیں اور پھر عملی طور پر حقیقت میں اس کا جب وجود بھی پایا جاتا ہے تو اس سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، بندے کا ایمان اللہ پر بڑھتا ہے، یقین بڑھتا ہے۔ اور اس طرح کی مثالیں حقیقت میں بیان بھی کی گئی ہیں، عملی طور پر اللہ تعالیٰ نے کر کے بھی دکھایا۔ انبیاء علیہم الصلاۃ کے واقعات میں بھی آتا ہے اور امتیوں کے واقعات میں بھی آتا ہے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ کے واقعات میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ ایک دفعہ عرض کیا، اللہ کیف تحیی الموتیٰ، کہ تو مردہ کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ یقین تو ہے لیکن اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں۔ رب ارینی کیف تحیی الموتیٰ قال اولم تؤمن، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ کو میری اس حقیقت پر یقین نہیں ہے؟ قال بلا، یا اللہ کیوں نہیں؟ تو یقین تو تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، ایمان تھا، یقین تھا، اور کیسے نہ ہوتا کہ نبی اللہ کی ذات پر مکمل یقین رکھتا ہے، اللہ کی ذات پر مکمل ایمان رکھتا ہے، یقین بھی ہے، ایمان بھی ہے، صرف دل کی تسلی کے لیے اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا 4 پرندے لو اور انہیں اپنے آپ سے مانوس کرو۔ اب اس مانوس کرنے میں بھی حکمت تھی، وہ حکمت واقعے کے مطابق سمجھ میں آ جائے گی، جیسے جیسے واقعہ بیان ہوتا جائے گا ایسے ایسے سمجھ میں آئے گی کہ اس کی کیا حکمت ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے لیے، کبوتر، کوا، مور اور مرغ، یہ 4 پرندے، ان کو پالا، ان کو اپنے آپ سے مانوس کیا،
جس پرندے کو آواز دیتے وہ پرندہ آ جاتا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ان کو ذبح کرو، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ذبح کیا۔ ذبح کرنے کے بعد چاروں کے سر لیے، پہاڑ کے ایک چوٹی پر رکھ دیے، پھر پر جمع کیے ایک چوٹی پر رکھ دیے، پھر پیر جمع کیے ایک چوٹی پر رکھ دیے، پھر دڑ جمع کیے ایک چوٹی پر رکھ دیے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پہاڑوں کے بیچ میں کھڑے ہو گئے، جس پرندے کو آواز دیتے اس پرندے کا سر اڑتا اور پھر اس کے ساتھ دھڑ لگتا، پھر پر لگتے، پھر پیر لگتے، پھر وہ پرندہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اڑتا ہوا آ جاتا۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مشاہدہ اپنی آنکھوں سے دکھایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے یہ مشاہدہ کیا کہ اللہ رب العزت کس طریقے سے مردہ کو زندہ کرتا ہے اور زندہ کو مردہ کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ان دونوں صفت پر قادر ہے، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ وہ اللہ ہے، اللہ وہ ذات ہے جو ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اسی طریقے سے حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے، اس میں بھی کچھ اسی طریقے سے ہے کہ بخت نصر نے جب فلسطین پر حملہ کیا اور اس کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دیا اور بنی اسرائیل کے لوگوں کو قید کر کے لے گیا، اس میں حضرت عزیر علیہ السلام بھی تھے۔ کچھ عرصے کے بعد خلاصی ہوئی، فلسطین کے قریب، فلسطین آنے سے پہلے ایک شہر پر گزر ہوا تو وہ بے آباد تھا، تباہ اور برباد ہو چکا تھا۔ دل میں خیال آیا کہ یہ تباہ ہو چکا ہے اور اس کے لوگ مر چکے ہیں، انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، کہ اللہ تعالیٰ اس کو ویران کرنے کے بعد، ان کو مارنے کے بعد کیوں کر زندہ کرے۔ تو اللہ رب العزت نے سمجھانے کے لیے کہ ہم اس کو کیسے آباد کریں گے، کیسے زندہ کریں گے، حضرت عزیر علیہ السلام کو فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، 100 سال تک اللہ رب العزت نے حضرت عزیر علیہ السلام کو موت دے دی اور 100 سال کے بعد اٹھایا۔ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، اللہ رب العزت نے فرمایا آپ کتنے سال تک سوئے؟ عرض کہ اللہ ایک دن یا اس سے کم، کیونکہ جس وقت حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے سلایا تھا یا موت دی تھی تو اس وقت سورج چڑھ چکا تھا، اور جس وقت ہوش میں آئے اور دوبارہ جان دی تو اس وقت سورج غروب ہونے کے قریب تھا، غروب نہیں ہوا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ اگلے دن کا سورج ہے تو ایک دن ہو چکا ہے، اور اگر یہ اگلے دن کا سورج نہیں ہے، اسی دن کا سورج ہے، تو ایک دن سے کچھ کم ہوا۔ تو اللہ رب العزت نے جواباً فرمایا بل لبثت مئۃ عام، یہ ایک دو دن کی بات نہیں ہے، آپ 100 سال سوئے ہیں، ہم نے آپ کو 100 سال سلانے کے بعد اٹھایا ہے، ہم نے آپ کو دوبارہ زندہ کیا ہے۔ فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی، سمجھانے کے لیے اللہ نے فرمایا تاکہ صحیح سمجھ میں آ جائے۔ اللہ نے فرمایا فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، کھانے اور پینے کو دیکھیں، خراب نہیں ہوا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے پاس جو کھانا تھا وہ 100 سال کے بعد بھی ویسا ہی تھا جیسا 100 سال پہلے تھا، اللہ کے حکم سے کھانا خراب ہی نہیں ہوا۔ وانظر الی حمارک، اور اپنی سواری کو دیکھو، حضرت عزیر علیہ السلام کی سواری، آپ گدھے پر سوار تھے، اللہ نے فرمایا کہ سواری کو دیکھو، سواری گدھا وہ راکھ بن چکا تھا، ہڈیاں ایک سائڈ پہ پڑی ہوئی ہیں، ختم ہو چکا تھا۔ اب اس میں بھی اللہ کی عجیب حکمت ہے کہ جو جلدی خراب ہونے والی چیز اللہ نے اسے خراب ہونے سے بچایا، یعنی کھانا اور پانی، اور جو دیر سے خراب ہونے والی چیز، دیر سے ختم ہونے والی چیز یعنی گدھا، اس کی عمر 100 سال سے بھی اوپر ہوتی ہے، اس کو اللہ نے ختم کر دیا، اللہ نے اس کو راکھ بنا دیا، صرف اور صرف عبرت کے لیے، سمجھانے کے لیے کہ ہم جس کو چاہیں اسے دیر تک رکھیں اور جس کو چاہیں جلدی ختم کر دیں۔ اللہ تعالیٰ واقعات میں، ایک ایک واقعے میں کئی کئی عبرتیں دکھاتا ہے اور اپنے کئی کئی کمالات دکھاتا ہے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے جب یہ صورتحال دیکھی، جب یہ منظر دیکھا، تو دل میں اس بات کا پختہ یقین ہو گیا
کہ واقعی میں جو دل میں بات آئی تھی انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر لیا، اور پھر بزبان حال کیا کہا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر حضرت عزیر علیہ السلام فلسطین کی طرف روانہ ہوئے۔ اس وقت تک فلسطین کا شہر بھی آباد ہو چکا تھا۔ جب آباد شہر کو دیکھا، آباد شہر میں داخل ہوئے، کیونکہ لوگ چھوٹ کر آ چکے تھے اور دوبارہ اسی ترتیب پر زندگی گزارنا شروع کر دی تھی، دوبارہ زندگی بحال ہو گئی تھی۔ تو جب حضرت عزیر علیہ السلام فلسطین پہنچے ہیں تو لوگوں نے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ 100 سال پہلے جو لوگ جوان تھے وہ بوڑھے ہو چکے تھے، جو بچے تھے وہ بڑے ہو چکے تھے، اور حضرت عزیر علیہ السلام جیسے 100 سال پہلے تھے ویسے ہی 100 سال کے بعد تھے۔ تو اس کو دیکھ کر لوگوں نے پہچاننے سے انکار کر دیا، کیونکہ 100 سال کا عرصہ کم نہیں ہوتا، پوری ایک نسل تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو جو جوان تھے بوڑھے ہو گئے، اور حضرت عزیر علیہ السلام اب تک جوان ہیں۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے جب وہاں پہنچ کر اپنا تعارف کرایا، لوگوں نے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے توریت کے ذریعے سے اپنا تعارف کرایا۔ بخت نصر نے جب حملہ کیا تھا تو بنی اسرائیل کی تمام کتابوں کو بھی نقصان پہنچایا، حتیٰ کہ تورات کو بھی نقصان پہنچایا۔ حضرت عزیر علیہ السلام یہ واحد نبی تھے کہ جن کو تورات زبانی یاد تھی۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے جب زبانی تورات سنائی، پھر انہیں یقین آیا کہ واقعی میں یہ عزیر علیہ السلام ہیں۔ تو اس واقعے سے مقصود اور مطلوب اس بات کا بتانا ہے، اس بات کی آگاہی ہے کہ اللہ رب العزت نے مشاہدی طور پر یہ واقعات کر کے دکھائے ہیں کہ زندہ کو مردہ کر دیا اور مردہ کو زندہ کر دیا، ویران کو آباد کر دیا اور آباد کو ویران کر دیا۔ اس طرح کی مثالیں دنیا میں گزر چکی ہیں، یہ ہو چکا ہے۔ یہ واقعات حقیقت کے مطابق کتابوں میں ملتے ہیں، قرآن میں ملتے ہیں۔ اسی طریقے سے بنی اسرائیل کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے کہ کئی ہزار لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر، اپنے علاقے کو چھوڑ کر، مال مویشی لے کر اور اپنے گھر والوں کو لے کر نکل گئے موت کے ڈر سے۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف، کئی ہزار، کس لیے؟ حذر الموت، موت سے ڈر کی وجہ سے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ظالم بادشاہ ہم پر حملہ کرے، ہمیں قیدی بنا لے یا ہمیں ہلاک کر دے، ہمارے مال مویشی چھین کر لے جائے، یا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں وبا پھیل جائے اور ہم اس وبا میں مبتلا ہو کر ہماری جان یہاں سے نکل جائے، ہم جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں اس خوف سے۔ تو اللہ رب العزت نے انہیں موت دے دی، وہ سب کے سب مر گئے۔ اور ایک ہفتے کے بعد وقت کے نبی نے دعا کی تو اللہ رب العزت نے اس دعا کی برکت سے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا، وہ دوبارہ زندہ ہو گئے۔ ایسا ہوا ہے کہ اللہ رب العزت نے مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا۔ یخرج الحی من المیت، تو اس کے مناظر کئی مرتبہ اور کئی موقعوں میں، کئی امتوں میں ہوئے ہیں، اللہ نے یہ حقیقت میں کر کے دکھایا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آ کر جب اپنی نبوت کا اعلان کیا اور بنی اسرائیل کو سمجھانا شروع کیا، تو بنی اسرائیل نے ایک موقع پر کہا کہ ہم تو آپ کی بات کو نہیں مانتے کہ اللہ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے اور آپ کو تورات دی ہے، ہمیں اس کا یقین کیسے آئے گا؟ ہم تو آپ کی بات کا یقین نہیں کریں گے، ہم تو خود اللہ تعالیٰ سے یہ بات سننا چاہتے ہیں، خود اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ فقالوا ارنا اللہ جہرۃ، ہم تو اللہ سے بالمشافہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ سے عرض کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ نے کہا کوئی بات نہیں، لے آؤ ان کو ہمارے پاس۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کے جو سردار قسم کے لوگ تھے انہیں جمع کیا، تقریباً 70 آدمی، 70 آدمیوں کو جمع کر کر کوہ طور پہ لے گئے۔ اللہ کی طرف سے آواز آئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق ہوئی، لیکن انہوں نے پھر بھی ماننے سے انکار کر دیا کہ نہیں، ہمیں کیا پتہ کہ اللہ کی آواز ہے۔
اللہ رب العزت نے جب یہ دیکھا تو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر موت طاری کر دی، انہیں بھی مار دیا، 70 کے 70 کو ہلاک کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فکر ہوئی کہ یہ لوگ میری بات ماننے کو تیار نہیں تھے، جب وہ اس واقعے کا انہیں پتہ چلے گا تو وہ تو اور زیادہ خفا ہو جائیں گے، اور زیادہ دور ہو جائیں گے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی، معروض کی، اللہ رب العزت نے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا۔ ایسا ہوا ہے کہ اللہ رب العزت نے مارا اور انہیں پھر دوبارہ زندہ کر دیا۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر ہم نے تمہیں مارنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کر دیا۔ یہ حقیقی واقعات ہیں، قرآن پاک سے ثابت شدہ۔ تو اللہ رب العزت یخرج الحی من المیت، کہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، کہ مردہ کو زندہ کر دے اور زندہ کو مردہ کر دے۔ حقیقت میں ایسا ہوا ہے اور اللہ رب العزت نے کر کے دکھایا ہے، آنے والی قوم اور آنے والے لوگوں کی عبرت کے لیے، تاکہ بعد میں آنے والے لوگ اس سے عبرت حاصل کریں، ان واقعات کو سن کر اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی طاقت کو سمجھیں، اللہ کی قدرت کو سمجھیں کہ اللہ رب العزت کتنی قدرت والا ہے، اللہ رب العزت کتنی طاقت والا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، جب چاہتا ہے کرتا ہے، جس کے ساتھ چاہتا ہے کرتا ہے، جس مقدار میں چاہتا ہے کرتا ہے، جس وقت چاہتا ہے کرتا ہے، جہاں چاہتا ہے کرتا ہے، فعال لما یرید ہے۔ اللہ وہ ذات ہے۔ اللہ نے اپنا اتنا تعارف کرایا، اللہ نے اپنی اتنی صفات بتائیں، اللہ نے اپنی اتنی صفات بیان کی۔ حالانکہ اللہ رب العزت ہمارے میں سے کسی کا محتاج نہیں ہے، لیکن یہ اس کی محبت ہے اپنے بندوں کے ساتھ، کہ وہ اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے، کہ میرے بندوں کو رہنمائی حاصل ہو جائے، ایسا کرنا پڑا تو اللہ نے ایسا بھی کیا، مار کر دوبارہ زندہ کرنا پڑا تو اللہ نے مار کر دوبارہ زندہ بھی کر دیا، اور زندہ کو مارنا پڑا تو اللہ نے زندہ کو مار دیا۔ ایسا بھی ہوا میرے دوستوں عزیزوں۔ تو اللہ وہ ذات ہے جو یخرج الحی من المیت ہے اور یخرج المیت من الحی ہے، اس صفت پر قادر ہے، جب چاہے، جیسے چاہے، جہاں چاہے، جس کے ساتھ چاہے اس طریقے سے کر دے، کیونکہ وہ فعال لما یرید ہے۔ اللہ رب العزت سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔